اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی پانچ گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے۔ اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے، جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو پانچ گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ یہ عنوان تشنا رہ گیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا، اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں، حقیقی پیار ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانا نماز کا عادی بنانا ہوگا اور ان کی پیشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا، ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا، میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا، اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی
اور इस पर कोई भी पत्ता नहीं रहा, सारे गिर गए। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, बदन के सारे गुनाह जड़ जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवागर होता है और फरमाता है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं। है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं। है कोई मुझसे आफियत मांगने वाला, मैं उसको आफियतों से नवाज दूं। है कोई फलां चीज़ मांगने वाला, है कोई फलां चीज़ मांगने वाला, उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं। और ये आवाज़ गुरूब आफताब से लेकर के तुलुए फजर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है। और बंदे उसके हुजूर अगर दस्ते तलब दाराज करें, अपनी झोली फैलाएं, तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज्यादा अता फरमाता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा है। माह शाबान में रमज़ानुल मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करना, इसकी हमें तरगीब दी गई है। बल्कि रजब का चाँद तुलू होते ही ये दुआ मांगा करते थे मेरे और आपके आका व मौला कि अल्लाह हमें शाबान तक और फिर रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। इस महीने का आने वाले मौसम नूर का इस्तकबाल करना, उसके शौक़ में बेताबियों का इजहार करना, ये अल्लाह जल्ला शानुहु के साथ मोहब्बत की अलामत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन गिन गिन के गुजारे जाएं कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसानी जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुतय्यना वक्त पर तो उस महीने ने आना ही है, और अगर ज़िंदगी मौजूद रही तो उसको पा ही लेंगे, तो इस शिद्दत से इंतज़ार करने का क्या मतलब? तो उसका जवाब ये है, बैरून मुल्क से किसी के बुज़ुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो 2 माह कबल ही आंखें फर्श रा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियां और सातें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5:इतने पे फ्लाइट उतरेगी। तो बार बार घड़ी देखने का मतलब लाहौर से 2 घंटे यहाँ गुजरांवाला में पहुँचते हुए लगेंगे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद के ज़रा पता करो कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि जब सीने में किसी का इंतज़ार रखा हुआ हो तो फिर बेताबियाँ, बेचैनियाँ, इज़्तिराब मौजूद होता है। हम दुनिया के लोगों के साथ जो रब्त और रिश्ता रखते हैं उसके मुताबिक उनका इंतज़ार होता है। कुछ आने वाले ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमें बताया होता है कि फ़लाँ दिन हम पहुँचेंगे, और वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं और हम सो के उठ रहे होते हैं, और अचानक जब पता चलता है कि फ़लाँ बाहर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं तो हम इस्तकबाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी होता है वो मैं भूल गया, तो अब तो ये काम भी मेरे ज़िम्मे है, तो तुझे याद आ गया होता। तो जिन लोगों के लिए दिल में मोहब्बतों की जगह हो तो उनके लिए फिर सारे काम मुअख्खर करके उनके इस्तकबाल किए जाते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसमी बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनहगारों को आतिशे दोज़ख से
نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے، تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائع معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل
का सवाब एक फर्ज के बराबर इस महीने में कर दिया जाता है। वमन अद्दा फरीदतन काना कमन अद्दा सबईन फरीदतन फी बा सवा हो। और अगर कोई एक फर्ज अदा करता है तो उसको 70 फराइज का सवाब मिलता है। इस कदर नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है इस महीने में। और फिर इरशाद फरमाया वह शहर सब्र, ये सब्र का महीना है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और जुबान कांटा बन गई, हलक खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। वुजू करते भी एहतियात करता है कोई कतरा आप हलक से नीचे न टपक जाए। तो ये सब्र सिखाता है। जब हो भी तो इंसान उससे गुरेज करे, तो जब होगा नहीं तो फिर इंसान सब्र का आदी बन जाता है। तो ये सब्र की आदत डालता है, ये शहर सब्र है। फिर फरमाया वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्ना, और सुनो सब्र का सवाब जन्नत है। जो शख्स साबिर होता है उसका सिला जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। वशहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फते बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी जिंदगियां कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम है। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। वशहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, और ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रोजा खाना बचाने के लिए, ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिज्क और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूद नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियां होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं। कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, कामो दहन की तस्कीन का सामान करते हैं। इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिज्क बढ़ जाता है। वो गुराबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुंचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती। और उमरा भी नेमतों का लुत्फ लेते हैं, नेमतों का मजा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ क्या होता है। सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब जब रगों को तर करते हुए मैदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफो सरूर, उसकी अजूबत इस तरह राहत बख्शती है। इसीलिए मेरे और आपके आका और मौला ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, वो लम्हे मुसर्रतों के होते हैं, एक रूहानी एहसास होता है। इतना लंबा दिन, इतना सख्त दिन, गर्मी की शिद्दत, मालिक तेरा शुक्र है लम्हा इख्तिताम पहुंचा और ये इतना लंबा दिन तेरे हुक्म की तामील करते हुए बसर हो गया। एक तो रोजा खोलते हुए वो एक सरशारी होती है, वो एक लज्जत होती है, रूहानी तस्कीन होती है।
آج کل وہ افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں ریا سے، تصنع سے، اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے۔ تو اس میں امراء کو اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے رسماً تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں آتے۔ تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے، جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی لقمہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، تو کیا اس کو کوئی روحانی حظ، کوئی سرور، افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے کمزور ہے، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے، اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے، اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن ٹھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی، تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے۔ اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر، گرم موسم، زبان کاٹا، حلق خشک، اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا، تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ، روحانی مسرت کی کیفیت۔ اور دوسری کہ جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب، سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خشک حلق، اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی، انتڑیاں بھی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، ایک ایک دعا اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگ و ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو کہا للصائم فرحتان، روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے عند فطرہ ہی، جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی، جسمانی فرحت بھی۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے، تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا۔ تو کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کے لو لو دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تھے ایک کجا ہو۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں، اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا
ومن فطر فیہ صائمن، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی. وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا. وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا، اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر. اللہ اکبر! یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی 1 قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے. آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے اور شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی. اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے. تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط. کہا یہ امت محمدیہ اللہ صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے. تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا. اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا. تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے. تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، یؤت اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا. من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ 1 گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا 1 کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے 1 گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا. لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی. جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا. کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے. کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں.
میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا، نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا، پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر! فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! اب سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائمن، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو کوثر کے جام نصیب حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتان لا غنا